رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے پاس مہمان بن کر آیا ہے۔ جو اچھے طریقے سے رمضان کو گزارے گا، احسن اور اعلیٰ طریقے سے رمضان کو گزارے گا، صحیح معنوں میں روزہ رکھتے ہوئے گزارے گا، رمضان میں تراویح پڑھتے ہوئے گزارے گا، تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے گزارے گا، نماز کی پابندی کرتے ہوئے گزارے گا، نماز کو باجماعت پڑھتے ہوئے گزارے گا، رب کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے گزارے گا، نیکی کرتے ہوئے گزارے گا، برائی سے بچتے ہوئے گزارے گا، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے گزارے گا، قرآن پڑھتے ہوئے گزارے گا، قرآن سنتے ہوئے گزارے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان کو احسن اور اعلیٰ طریقے سے گزارا ہوگا۔ اور ایک طبقہ وہ ہوگا، ایک گروہ وہ ہوگا، روزہ اس نے بھی رکھا ہوگا لیکن اس نے صحیح معنوں میں روزہ نہیں رکھا ہوگا، روزہ رکھ کر صرف روزے کو گزارا ہوگا، روزہ تو رکھا ہوگا لیکن گالی بھی دی ہوگی، روزہ تو رکھا ہوگا لیکن لڑائی بھی کی ہوگی، روزہ تو رکھا ہوگا لیکن جھگڑا بھی کیا ہوگا، روزہ تو رکھا ہوگا چوری بھی کی ہوگی، روزہ تو رکھا ہوگا غیبت بھی کی ہوگی، روزہ تو رکھا ہوگا گناہ بھی کیے ہوں گے، روزہ تو رکھا ہوگا لغزشیں اور رب کی نافرمانی بھی کی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ تو گزارا ہوگا لیکن رب اس سے اسی طریقے سے ناراض ہوگا جس طرح پہلے دن سے ناراض۔ رمضان کی راہ سے رحمت ہے، رمضان کی میم سے مغفرت ہے، رمضان کی ضاد سے جنت کی ضمانت ہے، رمضان کے الف سے الفت و محبت ہے، رمضان کے نون سے نورانیت ہے۔ کہ کوئی آدمی رمضان کے مہینے کو احسن اعلیٰ طریقے سے گزارتا ہے، عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے، تلاوت کرتے ہوئے گزارتا ہے، تراویح پڑھتے ہوئے گزارتا ہے، استغفار کرتے ہوئے گزارتا ہے، پہلے عشرے میں رحمتیں سمیٹتے ہوئے گزارتا ہے، دوسرے عشرے میں اپنی مغفرت کروا کے گزارتا ہے، تیسرے عشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے خلاص کروا کے اس مہینے کو گزارتا ہے، اور اس مہینے کو ایسے گزارتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو مناتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اس مہینے کو گزارتا ہے، تو یہ رمضان اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے، یہ رمضان اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ رمضان اس کے لیے جنت کی ضمانت بن جاتا ہے، یہ رمضان اس کے لیے الفت و محبت کا پیغام بن جاتا ہے، یہ رمضان اس کے لیے نورانیت کا سبب بن جاتا ہے۔ سوال کرنے والے صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کروں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزہ رکھو اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ جنت میں لے کر جانے والا روزہ ہے، روزے کے مثل کوئی نہیں، روزے کے برابر کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے، اجر میں عطا کروں۔ آپ نے دیکھا کسی نامحرم عورت پر آپ کی نگاہ پڑی، آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا، کوئی گانا آپ کے کان نے سنا، کان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور ہم ہیں پھر ایسے لوگ ہیں، غصہ ہمیں بہت جلدی آتا ہے، عصر تک گزارا کر لیتے ہیں، عصر کے وقت ہمیں غصہ آیا، 2-3 گالیاں دے دیں تو زبان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہی بات ہے یا نہیں؟ جب ہاتھ کا روزہ توڑ دیا، زبان کا روزہ توڑ دیا، کان کا روزہ توڑ دیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے لوگوں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو، پھر اس کو بھی توڑ دو، کھانا پینا بھی شروع کر دو، کیونکہ روزے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ہاتھ کا روزہ ہو، یہ سارے جسم کے اعضاء کا روزہ توڑ کر کے صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہو، پھر اس بھوکے اور پیاسے رہنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھوکے اور پیاسے بھی نہ رہو۔ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے روزے کی تعریف کی، لوگوں لیس الصیام، نفی کی، یہ روزہ نہیں ہے، من الاکل والشرب، کھانا چھوڑو پینا چھوڑو، یہ روزہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم صبح سحری کریں شام افطاری کریں، کچھ نہیں کھائیں گے کچھ نہیں پیئیں گے، ہمارے پاس سب کچھ ہوگا، نہیں کھائیں گے نہیں پیئیں گے اور ہم کہیں گے میں نے روزہ رکھا۔ نہیں ہے یہ روزہ جب تک کہ اس طریقے سے روزہ نہ رکھو جو پیغمبر نے بتایا ہے۔
पैगंबर ने बताया है रोज़ा क्या है, इन्नमा सियामु मिनल लग़वी वर्रफ़त। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया रोज़ा ये है कि बुराई से बचो, रोज़ा ये है कि लग़व से बचो, रोज़ा ये है कि झूठ से बचो, रोज़ा ये है कि ज़बान दराज़ी से बचो, रोज़ा ये है कि गालम गलोच से बचो, रोज़ा ये है कि गीबत से बचो, रोज़ा ये है कि इल्ज़ाम तराशी से बचो, रोज़ा ये है कि गुनाहों से बचो, रोज़ा ये है कि मासियत से बचो, रोज़ा ये है कि रब की नाफरमानी से बचो। अगर रोज़ा रख कर भी अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है तो फिर रोज़ा आज से ये इरादा करें कि हम रमज़ान का रोज़ा उस तरह रखेंगे जैसे हमें पैगंबर ने बताया है, नबी के फरमान ने बताया है, रब के कुरान ने बताया है, दीन इस्लाम ने बताया है। और अगर इसी तरीके से हम रोज़ा रखेंगे तब हमारा रोज़ा काबिल कबूल होगा, तब उस पर इतना अजर मिलेगा कि जिसका शुमार नहीं है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।